امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس، آبِ حرمت سے متعلق نئی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں صدر ٹرمپ نے کم سے کم ایک مرتبہ فیلڈ مارشل سراسم منیر اور ایرانیوں سے فون پر بات کی۔ واضح رہے کہ اجلاس ایسے وقت ہوا جب 3 روز بعد امریکہ ایران جنگ بندی کی 15 روزہ مدت ختم ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا اسی ہفتے ڈیل متوقع ہے، تاہم امریکہ ایران مذاکرات کی نئی تاریخ تاحال طے نہیں کی جا سکی۔ وائٹ ہاؤس نے اجلاس سے متعلق تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس بھی شریک تھے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ اور وزیر خزانہ بھی اجلاس میں شامل تھے۔ جوائنٹ چیفز کے چیئرمین ڈین کین نے بھی شرکت کی۔ مذاکرات میں پیش رفت ہے مگر اب بھی کافی فاصلہ ہے۔ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ سربراہ ایرانی وفد اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف نے انٹرویو کہا، دوسرے ممالک آبِ حرمت سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں۔ امریکی مائن آگے بڑھا تو یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ میں یہ بات امریکی وفد کو واضح طور پر بتا بھی چکا ہوں۔ جنگ میں دشمن کے 170 سے 180 ڈرونز نشانہ بنائے۔ امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ بھی نشانہ بنایا گیا جو معمولی بات نہیں۔ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی آڑے آ گئی، آبِ حرمت پھر بند، تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معطل۔ ایران نے بھارت کے تیل بردار 2 بحری جہازوں کو گزرنے سے روک دیا۔ خلاف ورزی پر 2 ایرانی کشتیوں کی آئل ٹینکر پر فائرنگ، عملہ محفوظ رہا، برطانوی حکام کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل ناکہ بندی کے امریکی اقدام کے باعث آبِ حرمت میں آمد و رفت کا نظام سخت فوجی کنٹرول میں واپس آ گیا۔ امریکہ نام نہاد ناکہ بندی کی آڑ میں سمندری قزاقی اور لوٹ مار میں ملوث ہے۔ جب تک امریکہ بحری جہازوں کی ایران آمد و رفت پر پابندی ختم نہیں کرتا، آبِ حرمت کی صورتحال سخت کنٹرول میں رہے گی۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے بیان میں کہا، ہم نے خبردار کیا تھا، اب آبِ حرمت کی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ وقت آ گیا آبِ حرمت کے لیے نیا بحری نظام تسلیم کیا جائے۔ تجارتی جہاز اجازت کے بغیر مخصوص راستوں سے گزرے اور مقررہ ٹول بھی ادا کرے۔ امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ آبِ حرمت کھول دے۔ جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ایرانی بریگیڈیئر جنرل محمد رضا کہتے ہیں، جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو اس ماہ تیار کردہ میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں میں خطے کی تازہ صورتحال، آبِ حرمت اور لیبنان جنگ بندی برقرار رکھنے پر بھی تبادلہ خیال۔ آبِ حرمت پر کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اماراتی وزیر مملکت کا واشنگٹن میں بین الاقوامی معاشی کانفرنس سے خطاب۔ کہا، امریکہ میں 10 سال میں مزید 1.4 ٹریلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کریں گے۔ ایران نے نئی امریکی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی۔ تہران نے نئی امریکی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق ایران نے ابھی تک امریکی تجاویز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ایرانی قوم کے مفادات کا پوری قوت سے دفاع کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے دعوے اپریل فول۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے، افزودہ یورینیم کی امریکہ منتقلی، آبِ حرمت کی مکمل بحالی، امریکی بحری ناکہ بندی کا تسلسل اور 0% افزودگی یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ٹرمپ کے 1 اپریل کے مذاق کا حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا، افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنا کبھی آپشن نہیں رہا، افزودہ یورینیم کبھی منتقل نہیں کی جائے گی۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے تیار، سپریم لیڈر کا آرمی اڈے پر مزاحمت جاری رکھنے کا عزم، شہداء کے ورثاء سے اظہار تعزیت۔ مشتبہ خامنئی نے کہا، کچھ طاقتیں ایران کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، ایران کو توڑنے کے خواہش مند ناکام ہو چکے، امریکی منصوبوں کے خلاف ایرانی فورسز ڈٹ کر کھڑی ہیں، ایرانی فوج نے دشمن کی کمزوری اور ذلت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا، ایرانی فوج نے پہلوی کی باقیات اور امریکی سازش ناکام بنا کر تاریخ رقم کر دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قومی یوم فوج پر پیغام، کہا، ایرانی فوج ملک کی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے، ایران کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور متحد ہے۔ ایرانی فوج قومی وقار، طاقت اور خود مختاری کی علامت ہے، فوج کا ملکی سرحدوں کی حفاظت اور امن قائم رکھنے میں اہم کردار ہے۔
पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास, बरतानिया, फ्रांस समेत 40,000 इत्तेहादियों की शिरकत। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा अपने बयान में कहते हैं, इजलास में आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। शुरका ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया। आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई में कमी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इजलास में आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने के मंसूबे पर भी गौर किया गया। ईरान पर मुसल्लह जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरानी हॉस्पिटल पर एक हमले की अब तक ना देखी गई वीडियो सामने आ गई। तबाही के दौरान भी 2 नौमौलूद बच्चों को हॉस्पिटल से निकालने वाली डॉक्टर हीरो करार दी जाने लगी। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। अमेरिका की साबिक नायब सदर कमाला हैरिस का बयान, कहा ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए हैं जिसमें अमेरिकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान जंग का फैसला अमेरिकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। ईरान जंग से अमेरिकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। अमेरिका की मजीद एक माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाजत। तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा होने और समंदर में मौजूद होने की शर्त आए। अमेरिकी महकमा खजाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस तस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। हुकूमत ने डीजल के बाद लाइट डीजल और जेट फ्यूल भी सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में 70 रुपये 4 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत 299 रुपये 32 पैसे हो गई। जेट फ्यूल 23 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता। जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत कम होकर 471 रुपये फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी दी थी। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी। लाहौर में इंटरसिटी और बैरल जुबाई किरायों में 5% तक कमी कर दी गई। लाहौर तक कराची किराया 5,390 रुपये कम होकर 5,120 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान के किराए में 100 रुपये की कमी 1970 से 1870 रुपये हो गया। हुकाम की ट्रांसपोर्टर्स को नए किराएनामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसराइल का नामनिहाद सोमालीलैंड में सफारती नुमाइंदे का तकर्रुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 12 मुस्लिम ममालिक की मज़म्मत। इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी और अमन इस्तेहकाम के लिए खतरनाक करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने सोमालिया की वहदत और खुदमुख्तारी की भरपूर हिमायत का इयादा किया। इसराइली इक़दाम को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया।